بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students of class 10th. I welcome you all with the new topic, new poem, that is poem number 9 of our textbook, titled as Lost Lesson of the Afternoon. And this poem has been written by D.H. Lawrence, David Herbert Richards Lawrence, who was born on 1885 and he died on 2nd March 1930. So dear students, first of all, I will give you a brief introduction to the poem. This poem reflects the mental state of a teacher who finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. The teacher has come to the conclusion that he is engaged in a futile activity, useless activity. When the learner is not willing to learn, there remains no point in forcing him to learn. So the teacher has lost all interest in his teaching. He is sitting in the class with 60 indifferent students in front of him. The only thing he can do is to wait for the last bell to go. The teacher compares himself to a hunter and his students to hounds. If the hounds are unwilling to hunt, what can the poor hunter do? Similarly, if the students are unwilling to hunt for knowledge, what can the poor teacher do? He can simply wait for the last bell to go and run back home. یہ نظم ایک ایسے استاد کی دماغی حالت کو بیان کرتی ہے جو اپنی سبھی کوششوں کے باوجود اپنے طالب علموں میں سیکھنے کی کوئی خواہش نہ رکھے ہوئے دیکھتا ہے. یعنی یہ ٹیچر دیکھتا ہے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے اپنے کلاس میں بچوں تک تعلیم پہنچانے کے لیے، لیکن دیکھتا ہے کہ بچے جو اس کے کلاس میں ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ کلاس کو لینے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. استاد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک بے معنی کام میں لگا ہوا ہے. استاد نے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک جو میں کام کر رہا ہوں ٹیچنگ کا کام، یہ ایک فرٹائل کام بن گیا ہے، یہ یوزلیس بن گیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ جب میرے بچے مجھے جو ہیں جب وہ میری کلاس لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے میرے پڑھانے کا. جب سیکھنے والا سیکھنے کی کوئی خواہش نہ رکھتا ہو تو اسے سیکھنے کے لیے مجبور کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. اس لیے استاد اپنے پڑھانے کے کام میں پوری دلچسپی کھو بیٹھتا ہے. وہ کلاس میں اپنے سامنے 60 بے پرواہ طالب علم لیے ہوئے بیٹھا ہے. صرف ایک کام جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرے. تو صرف یہی چیز ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب جو ہے لاسٹ بیل بجے اور چھٹی ہو جائے تو وہ کلاس کو چھوڑ دے، وہ وہاں سے نکلے. استاد اپنی تشبیہ ایک شکاری سے اور اپنے طالب علموں کو کی تشبیہ شکاری کتوں سے دیتا ہے. اگر شکاری کتے شکار کرنے کی کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں تو بیچارہ شکاری کیا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو کوشاں نہ ہوں تو بیچارہ استاد کیا کر سکتا ہے. Similarly, if the students are unwilling to hunt for knowledge, what can the poor teacher do? He can simply wait for the last bell to go and run back home. اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کوشاں نہ ہوں تو بیچارہ استاد کیا کر سکتا ہے، وہ تو صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرے. تو this was the brief introduction of this poem, dear students. Now let us begin the poem. And today we will learn lines 1 to 5. آپ اسٹوڈنٹس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی جب آپ ویڈیو لیکچر کو سنیں گے تو اپنی کتاب ہاتھ میں رکھیں، اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے. آج ہم 5 لائنز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کی جو
مشکل ان میں جو ٹف ورڈس ہیں ان کی میننگ کو سیکھیں گے. ان کی ٹرانسلیشن میں آپ کو پہلے اردو میں بتاؤں گا, پھر انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا, اس کی ایکسپلینیشن میں بتاؤں گا, اور اس میں جو بھی ورڈس ہیں وہ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا. آپ ان کو نوٹ کرنا اپنی کاپی پر, اپنی کاپی سامنے رکھیے, اپنا قلم ہاتھ میں رکھیے, اور جہاں کہیں بھی آپ کو جہاں جو بھی ورڈ میں بتاؤں گا اس کو وہیں سے پین ڈاؤن کیجیے. تو دیکھیے پہلے ہم پڑھیں گے اس کو, دیز 5 لائنز. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? My pack of unruly hounds. I cannot start them. Then again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can hold them and urge them no more. These were 5 lines from this poem. فرسٹ آف آل میں آپ اسٹوڈنٹس کو اس کا اردو ترجمہ اس لیے بتاؤں گا کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہم ان لائنز میں ہم نے کیا پڑھا. ایک استاد کلاس میں اپنی شاگردوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ بہت ٹائرڈنس محسوس کر رہا ہے, وہ بہت تھکان محسوس کر رہا ہے, وہ گھنٹی کے بجنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. استاد اپنی تشبیہ ایک شکاری سے اور اپنے شاگرد طالب علموں کی تشبیہ شکاری کتوں سے دیتا ہے. شکاری کتے کافی وقت سے اپنے پلے کھینچ رہے ہیں, پٹے کھینچ رہے ہیں اور انہیں توڑ کر آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. استاد اپنے طالب علموں کو بے قابو شکاری کتوں کا نام دیتا ہے. اس کے لیے انہیں ایک شکار یعنی کوری کے پیچھے چھوڑنا ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ انہیں شکار کرنے سے نفرت ہے. یہاں کوری لفظ کو 2 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. یہ جو کوری لفظ ہے اس کو یہاں 2 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اس کے ایک معنی وہ جانور ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے, اور اس کے دوسرے معنی وہ کان ہے جہاں سے سنگ مرمر وغیرہ پتھر باری مقدار میں کھود کر نکالا جاتا ہے. استاد کے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کے شاگرد علم کے خزانے کو ٹٹولنے سے گریز کرتے ہیں, یعنی وہ علم کو حاصل کرنے سے گریز کر رہے ہیں. جس طرح کچھ بے قابو شکاری کتے اپنے مالک کے لیے کسی جانور کا شکار کرنے سے انکار کر دیں. استاد کہتا ہے کہ اب وہ انہیں اور زیادہ مجبور کرنے اور پھسلانے کا کام نہیں کر سکتا, یعنی اب میں ان کو اور مجبور اور ارج کر نہیں سکتا پڑھنے کے لیے, جبکہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, جبکہ ان میں پڑھنے کے لیے اس کی دلچسپی ہی نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, بفور translating it into English, I want to tell you the meaning of the difficult words which are in these 5 lines. You please take your pen and pen down the meaning of these words on your notebook. The first word here is weariness. It means tiredness. WEARINESS. weariness ایک ورڈ یہاں پر ہے ہماری اس میں, تو it means tiredness, اور we can say exhaustion. EXHAUSTION. exhaustion, یعنی جس کو اردو میں ہم تھکاوٹ کہتے ہیں, tiredness تھکاوٹ. تو اینڈ دا سیکنڈ ورڈ ہیئر از ٹگ. تو ٹگڈ جو ہے اٹ از دا پاسٹ آف ٹگ. ٹگ مینز زور سے کھینچنا, زور سے کسی چیز کو کھینچنا. پل, جس کو ہم انگلش میں اس کو پل لکھو آپ, ٹگ مینز پل, PULL پل, اور وی کین آلسو رائٹ ڈریگ, DRAG ڈریگ. تو یہ سیکنڈ ورڈ تھا ٹگڈ جو ہے, ٹگڈ, پلڈ اور ڈریگڈ. تو اٹ از دا ٹگڈ از دا پاسٹ آف ٹگ. تھرڈ جو ہے تھرڈ ورڈ جو آپ کے اس انگلش بک میں ہے, آپ اپنی انگلش بک جو سامنے رکھیے, جو 5 لائنز جو ہیں جو چل رہی ہیں ہمیں, تو اس میں ایک ورڈ جو ہے لیش ہے. ایک ورڈ لیش, LEASH, لیش ایک ورڈ ہے. تو لیش مینز کتے کی زنجیر وغیرہ, کتے کی اس کو پٹا بھی کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں. تو اس کو انگلش میں آپ لکھیے رین, REIN, رین, اور روپ, ROPE روپ. تو یہ ورڈ جو ہے لیش جو ہے اس کی آپ میننگ لکھیے
rein, R-E-I-N, rein, or you can also say rope, R-O-P-E. तीसरा वर्ड है यहाँ पर पैक, P-A-C, माई पैक ऑफ अनरूली हॉन्ड्स. पैक जो है, पैक मीनस ग्रुप, G-R-O-U-P, ग्रुप, जिसको हम उर्दू में मजमुआ कह सकते हैं, मजमुआ. तो पैक मीनस ग्रुप. अनरूली, U-N-R-U-L-Y, अनरूली जो वर्ड है इसको हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोलेबल यानी जो बेकाबू हो, जो बआसानी काबू में न आने वाला, बआसानी काबू में न, अनकंट्रोलेबल मीनस जो बेकाबू हो, जो आसानी के साथ काबू में न आने वाला हो. हॉर्न्स मीनस डियर स्टूडेंट्स, हॉर्न्स मीनस शिकारी कुत्ते. डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग, डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग. हॉर्न्स मीनस डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग, शिकारी कुत्ते. कौरी, Q-U-A-R-R-Y, कौरी, शिकार. व्हाट इज हंटेड, व्हाट इज हंटेड, जिसका शिकार किया जाता है उसको शिकार कहते हैं. एक हो गया शिकारी, एक हो गया शिकार. शिकार वो है जिसका शिकार किया जाता है. व्हाट इज हंटेड, व्हाट इसको शिकार किया जाता है, व्हाट इज हंटेड. एंड हॉल एक वर्ड है यहाँ पर, H-A-U-L, हॉल. हॉल मीन्स कैच, जोर से खींचना, C-A-T-C-H, कैच, और वी कैन से आल्सो पुल. तो अर्ज जो यहाँ पर है, U-R-G-E, अर्ज. तो अर्ज मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. इसको लिखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, D-E-S-I-R-E, डिज़ायर. इट मीन्स शदीद ख्वाहिश, जिसको उर्दू में हम कहेंगे शदीद ख्वाहिश. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स इसमें थे इनकी मीनिंग मैंने आपको बताई. नाउ आई विल ट्रांसलेट इट दिस 5 लाइन्स into English. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start. Then again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can hold them and urge them no more. In these lines, the poet D.H. Lawrence says that a teacher is sitting in front of his students in the class. He is feeling very tiredness. He is feeling very tired. He is feeling very weary. He is eagerly waiting for the bell to ring. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. The hounds have been tugging the leash for a long time and trying to break free. The teacher calls his students a pack of unruly hounds. He finds it impossible to set them on a quarry because they hate to hunt. Because the students hate to hunt. The word quarry has here a double meaning. It means an animal that is being hunted. It also means a place from where large amounts of marble, etc. can be dug out. The teacher meant to say that his students hate to hunt in the quarry of knowledge in the same way as some unruly hounds might refuse to hunt an animal. The teacher says that he can no longer force or coax them. So, this was the translation in English of these 5 lines. So, dear students, here in these 5 lines, यहाँ पर हमने जो है एक जो कुछ मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. मेटाफर तो आप जानते हैं, मेटाफर किसी के, मैंने पहले भी आपको मेटाफर के बारे में बताया है. और उर्दू में मेटाफर को इस्तिआरा कहते हैं. उर्दू ग्रामर में किसी इस्म के साथ ऐसी सिफत वाबस्ता करना जो लगवी तौर पर नहीं बल्कि मानवी तौर पर मुंतबिक हो, उसको हम इंग्लिश उर्दू ग्रामर में इस्तिआरा कहते हैं. लेकिन इंग्लिश में उसको मेटाफर कहते हैं. A metaphor, what is the metaphor used by the poet in stanza first? यानी फर्स्ट स्टेंजा में इस पोएट ने कौन सा मेटाफर यूज किया है. A metaphor is, पहले हम देखेंगे, a metaphor is comparison between two unlike things. In stanza first, the metaphor, इसको हम शॉर्टकट में फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे. तो the metaphor of hunting has been used to describe the job of a teacher. The teacher has been compared to a hunter
and the students have been compared to hounds. टीचर को हंटर के साथ जो है मिलाया गया है, उसके साथ कंपेयर किया गया है, और बच्चों को जो उसके स्टूडेंट्स उनको शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर किया गया है. बट हियर द hounds आर unruly and refuse to follow the directions of hunter. यहाँ hounds जो हैं वो अनरूली हैं, बेकाबू हैं, काबू से बाहर हैं, एंड रिफ्यूज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हंटर, और शिकारी के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करने से रिफ्यूज इनकार कर रहे हैं. तो यहाँ बच्चों हंटर जो है किसके साथ कंपेयर किया गया है? टीचर के साथ. और हॉर्न्स किसके साथ? बच्चों के साथ. दे टग एट द लीश एंड ट्राई टू ब्रेक फ्री. तो डियर स्टूडेंट्स, this today we learned the 5 lines of this poem, their words, their English translation and their Urdu translation. Hope you all will learn these lines at home and will write down the work on your notebook. Thanks to you all. Wassalamu alaikum.